اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بیان ضرورت عطف علی قولہ بیان تغییر۔ بیان کا ذکر چل رہا ہے، ما قبل میں 3 بیان کا تفصیلی ذکر آپ نے پڑھا، بیان تقریر، بیان تفسیر اور بیان تغییر۔ اب یہاں سے بیان کی چوتھی قسم بیان ضرورت کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ معطوف ہے ما قبل کے قول بیان تغییر پر۔ مراد یہ ہے کہ وہ بیان جو بطریق ضرورت حاصل ہو، کیسے حاصل ہو؟ بطریق ضرورت۔ اور یہ ایسا بیان ہے جو اس چیز کے ذریعے سے واقع ہوتا ہے جو شے کے بیان کے لیے موضوع نہیں ہے، موضوع نہیں ہے یعنی سکوت۔ اس لیے کہ بیان کے لیے جو موضوع ہے وہ تو کلام ہے، کہ بیان جو کیا جاتا ہے وہ کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن بیان ضرورت یہ ایسا بیان ہے جو کلام سے نہیں بلکہ سکوت سے معلوم ہوتا ہے۔ کیا؟ سکوت سے۔ اور سکوت یہ کلام، یہ بیان کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ بیان کے لیے موضوع کلام ہے۔ تو یہ ایسا بیان ہے جو اس کے ذریعے سے واقع ہوگا جو چیز کے بیان کے لیے موضوع نہیں ہے، یعنی کہ سکوت۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں اور یہ یعنی یہ بیان یا تو منطوق کے حکم میں ہوگا، منطوق وہ کہ جس کے بارے میں نص میں ذکر کیا گیا ہو۔ بات سمجھ نہیں؟ تو بیان یا تو منطوق کے حکم میں ہوگا، یعنی جو منطوق کا حکم وہی اس بیان کا بھی حکم، یا پھر مراد یہ ہے کہ کلام مقدر جو ہے، جو مسکوت عنہ ہے، یعنی جس کے بارے میں نص میں سکوت ہے، وہ کلام مسکوت، کلام مقدر منطوق کے حکم میں ہوگا۔ اس کے حکم میں ہوگا منطوق کے جس کے بارے میں نص میں ذکر کیا گیا۔ مثال سنو، مثال جیسے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں تو ماں کے لیے ثلث ہے۔ کتنا ہے ماں کے لیے؟ ثلث ہے۔ تو آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا کہ ماں باپ اگر وارث ہیں اور میت کا کوئی اور زندہ وارث نہیں ہے، ماں باپ ہی زندہ ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کے لیے ثلث ملے گا۔ اب باپ کے لیے کتنا حصہ ہے یہ معلوم نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، یہ جو صدر کلام ہے یہ مطلقاً شرکت کو واجب کرتا ہے ماں باپ کے درمیان وراثت میں، شرکت کو واجب کرتا ہے کہ دونوں وارث ہوں گے، اور اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔ کیا تعین نہیں ہے کہ کس کا حصہ کتنا ہوگا، شرکت واجب ہے۔ اب یہ ذکر کیا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ ہے بیٹا بیان۔ بات سمجھ آگے نہیں؟ تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کی تخصیص کا ذکر کر دیا کہ ماں کو ثلث ملے گا، تہائی حصہ ملے گا۔ سمجھے نہیں؟ تو حالانکہ باپ کا حصہ ذکر نہیں کیا، تو باپ کے حصے کے ذکر کرنے سے جو سکوت ہے یہی سکوت بیان بن جائے گا اس بات کے لیے کہ ماں کو ثلث دینے کے بعد جو باقی بچا باپ کے اس کا سارے کا مالک ہوگا، تو باپ سارے کا مستحق اور مالک ہوگا۔ یہ بیان ضرورت ہے جو سکوت سے معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ دیکھو
یا بیان ضرورت ہے، یہ عطف ہے ما قبل کے قول بیان تغییر پر، اے البیان الحاصل بطریق الضرورہ، یعنی وہ بیان جو بطریق ضرورت حاصل ہو، وہ نوع بیان، اور وہ بیان کی ایسی نوع ہے یقع بما لم یوضع لہ، جو واقع ہوتی ہے اس کے ذریعے جو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اے سکوت، کس سے واقع ہوتی ہے؟ سکوت۔ اذ الموضوع للبیان هو الکلام، اس لیے کہ بیان کے لیے موضوع وہ کلام ہے، دون السکوت، سکوت موضوع نہیں ہے۔ وہو اما یکون فی الحکم المنطوق، اور وہ یا تو منطوق کے حکم میں ہوگا، کون بیان؟ اے البیان اما یکون فی حکم المنطوق، یعنی بیان منطوق کے حکم میں ہو، اب الکلام المقدر مسکوت عنہ یکون فی حکم المنطوق، یا کلام مقدر جو مسکوت عنہ ہے یہ منطوق کے حکم میں ہوگا، کقولہ وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث فإن صدر کلامی اوجب الشرکۃ مطلقۃ فی وراثۃ الابوین من غیر تعیین نصیب کل منہما، تو صدر کلام شرکت کو واجب کرتا ہے مطلقاً ماں باپ کے وارث ہونے میں، من غیر تعیین نصیب کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے حصے کو معین کیے بغیر، ٹھیک ہے۔ ثم تخصیص الام بالثلث، پھر ماں کا خاص کر دینا ثلث کے ساتھ، سارا بیان کہ بیان بن گیا اس بات کے لیے، لأن الاب یستحق الباقی، کہ باپ مستحق ہوگا باقی کا، فَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ کہا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي، کہ ماں کے لیے ثلث ہے اور جو باقی ہے وہ باپ کے لیے ہے۔ او ثبت بدلالت حال المتکلم، ایک صورت ہوئی بیٹا بیان ضرورت کی، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ثابت ہو متکلم کے حال کی دلالت سے، کہ متکلم جو ہے اس کا حال اس بات پر دلالت کرتا ہے، تو اس کی دلالت سے یہ بات معلوم ہو جائے، کیا متکلم جو ساکت ہے اس کے سکوت سے یہ بات معلوم ہو جائے، ہے نا، زبان حال سے معلوم ہو، زبان قال سے نہیں، اس کا حالت یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم ایسا ہے نا، زبان سوچ رہے ہیں کچھ نہیں کہا۔ جیسے کہ اس کی مثال بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور اللہ کے رسول نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس سے منع نہ فرمایا، ہے نا، تو آپ کا سکوت اختیار کرنا اس معاملے کے معائنے کے وقت، ہے نا، اس تغییر سے اس کے تغییر کے بارے میں کچھ کہنے سے خاموش رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل مباح ہے، جائز ہے۔ اگر مباح نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو دیکھ کر خاموش نہ رہتے، تو آپ کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز ہے۔ تو یہ جو متکلم کا حال ہے سکوت، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ فعل صحیح ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگ آپس میں بیع و شراء کرتے ہیں، آپس میں معاملہ کرتے ہیں، ہے نا، اور معاملات میں جیسے کہ مضاربت ہے یا شرکت ہے۔ مضاربت جانتے ہیں؟ مضاربت یہ ہے کہ اس میں ایک انسان کا مال ہوتا ہے اور ایک انسان کا عمل ہوتا ہے، اور منافع میں وہ دونوں شریک ہوتے ہیں، ہے نا، یہ مضاربت ہے۔ اور شرکت یہ ہے کہ مال میں بھی دونوں شریک ہوں اور عمل میں بھی دونوں شریک ہوں، سمجھ گئے نہیں؟ تو یہ ایسے مضاربت اور شرکت وغیرہ کے معاملہ جو تھا یہ نبی اکرم کے زمانے میں لوگ کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے اس سے منع نہ فرمایا، تو منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مضاربت اور شرکت یہ صحیح ہے، ہماری بات نہیں۔ یا دیکھا کہ لوگ کسی چیز کو بازار میں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور اس پر آپ نے منع نہ کیا، انکار نہ فرمایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز مباح ہے۔ تو آپ کا سکوت یہ اباحت کے امر کے قائم مقام ہے، یعنی خاموش رہنا یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اس کے اباحت کا حکم دے دیا، بس میں کہ نہیں۔ اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت یہ امر بالاباحت کے قائم مقام ہے، ایسی صحابہ کرام کے سکوت کا بھی حکم ہے کہ اگر صحابہ کے زمانے میں ان کے سامنے کوئی فعل کیا گیا ہے نا، اور وہ اس بات کی استطاعت اور قدرت رکھتے تھے کہ اگر چاہتے تو منع کر دیتے، انکار کر دیتے، تو انکار کی قدرت کے شرط کے باوجود اس پر منع نہ کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل مباح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ ایک واقعہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حضرت ایک باندھی جو ہے اپنے آقا سے بھاگ گئی، کیا باندھی بھاگ گئی اور اس نے دوسرے انسان سے نکاح کر لیا، جس انسان کے نکاح میں تھی وہ، تو بیٹا نکاح تو ہو نہیں سکتا آقا کی اجازت کے بغیر، بس نہیں، اس کے پاس وہ رہی اور اس سے کچھ بچے بھی اس کے پیدا ہوئے، ہے نا، بعد میں وہ اپنے مولا کے پاس آئی، مولا کو معلوم ہوا آقا کو، تو یہ قاضیہ یہ فیصلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا، تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ دیا
کہ باندی اسی آقا کی ہے، باندی اسی آقا کی ہے، اور جس شوہر سے اس نے نکاح کر لیا تھا، جس کے بچے ہوئے، اس باپ پر یہ فیصلہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کا فدیہ ادا کرے اور قیمت ادا کر کے ان کو لے لے، کیونکہ باندی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی آقا کے ہوتے ہیں، وہی مالک ہوتا ہے ان کا. اس سے یہ کہا کہ تم ان کا فدیہ ادا کرو اور اس کو لے لو. باز میں ہے کہ نہیں، اس کو لے لو. اب رہا یہ کہ چلو بچے، باندی تو اپنے آقا کے پاس واپس چلی گئی، بچوں کو اس نے فدیہ دے کر، پیسہ دے کر اپنے لے لیا. لیکن اس زمانے میں جو اس نے اس عورت سے، اس باندی سے فائدہ حاصل کیا، اس کا کیا فائدہ حاصل کیا، اس سے بتی کی، وہ فعل حرام ہے وہ تو الگ، لیکن منافع اس نے حاصل تو کیے. بات میں ہے کہ نہیں؟ تو اب ان منافع کا زمان ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں آپ نے سکوت کیا. کس نے؟ حضرت عمر نے کچھ بھی حکم نہیں دیا. بات میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ فیصلہ تمام صحابہ کی موجودگی میں ہوا تھا اور کسی نے اس پر انکار بھی نہیں کیا. تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ منافع کا زمان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. او ثبت بدلالت حال المتکلم، یا وہ ثابت ہو متکلم کے حال کی دلالت کی بنیاد پر، اے حال الساکت، یعنی ساکت کے حال سے جو متکلم ہے، بلسان الحال، کیسے؟ لسان حال سے، لا بلسان المقال، نہ کہ لسان قال سے. کسکوت صاحب الشرع عند امر یعاینہ، جیسے کہ صاحب شرع کا سکوت اختیار کرنا کسی امر کے معائنہ کرنے کے وقت، عن التغییر، اس کو بدلنے سے. یعنی ان الرسول اذا رأى امرا، یعنی نبی اکرم نے جب دیکھا کسی امر کو، یباشرونہ ویعاملون، لوگ اس میں کیا عمل کرتے ہیں اور اس میں معاملہ کرتے ہیں، کالمضاربات والشرکات، جیسے کہ مضاربات اور شرکات. او رأى شیئا یباع فی السوق، یا کسی چیز کو دیکھا کہ اس کو بازار میں بیچا جاتا ہے، ولم ینکر علیہ، اور اس پر انکار نہ فرمایا، علم انہ مباح، تو یہ جان لیا گیا کہ یہ شے مباح ہے. فسکوتہ اقیم مقام الامر بالاباحۃ، تو آپ کا سکوت قائم مقام ہو گیا امر بالاباحت کے. وفی حکمہ سکوت الصحابہ، اور اسی حکم میں صحابہ کا سکوت، کہ صحابہ کا سکوت بھی امر کے قائم مقام ہوگا، لیکن بشرط القدرت علی الانکار، انکار پر قدرت کی شرط کے ساتھ. وقول الفاعل مسلمہ، اور اس کا کرنے والا مسلمان ہو. اور اگر کوئی صحابی ایسا ہے کہ اس کے سامنے وہ فعل تو کیا گیا لیکن وہ اس کے انکار کی قدرت نہیں رکھتے تھے کسی علت کی بنیاد پر، تو اب وہ اباحت کا حکم نہیں رکھا ہے. کما رویہ، جیسے کہ روایت کیا گیا، ان امتن ابقت، کہ ایک باندی بھاگ گئی، وتزوجت رجلا، اور ایک مرد سے نکاح کیا، فولدت اولادا، تو اس نے چند بچوں کو جنا، ثم جاء مولاها، پھر وہ کہ اس کا آقا آیا، ورفع هذه القضیہ الى عمر، اور اس قضیے کو، اس فیصلے کو حضرت عمر کے پاس لے گیا. فقضى بها لمولاها، تو آپ نے اس باندی کا فیصلہ اس کے آقا کے لیے کیا. وقضى على الاب ان يفدي عن الاولاد، اور باپ پر یہ فیصلہ دیا کہ وہ اولاد کا فدیہ دے، ويأخذهم بالقیمہ، اور ان کو قیمت سے لے لے. وسکت عن زمان منافعها، اور آپ نے خاموشی اختیار کی منافع کے زمان سے، ومنافع اولادها، اور اس کے اولاد کے منافع سے. وکان ذلك بما حضر من الصحابہ، اور یہ تمام صحابہ کی موجودگی میں ہوا. فکان اجماعا على ان منافع ولد المغرور، تو یہ اجماع ہو گیا اس بات پر کہ ولد مغرور کے منافع، ولد مغرور سے مراد وہی بچہ ہے نا جو اس سے پیدا ہوا ہے نا، چونکہ یہ نکاح جائز نہیں تھا. لا تضمن بالاطلاف، یہ اجماع ہو گیا اس بات پر کہ اطلاف کی بنیاد پر ان کا ضمان نہیں دیا جائے. او ثبت ضرورت دفع الغرور، تیسری صورت سنو بیٹا، یا بیان ضرورت ثابت ہو لوگوں سے غرور یعنی نقصان، دھوکہ، اس کو دفع کرنے کی ضرورت کی بنیاد پر. کیا غرور؟ دھوکہ ہے نا، نقصان جو ہوتا ہے دھوکہ، تو اس دھوکے کو دفع کرنے کی ضرورت کی بنیاد پر وہ ثابت ہے. بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ آقا نے سکوت اختیار کیا اس وقت میں جب کہ اس نے اپنے غلام کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا. آقا نے دیکھا کہ اس کا غلام خرید و فروخت کر رہا ہے اور اس نے اس کو منع نہ کیا، سکوت اختیار کیا. تو اب آقا کا سکوت اس غلام کے لیے تجارت کی اجازت بن جائے گا، تجارت کی اجازت بن جائے گا، اور وہ غلام اس سکوت کی بنیاد پر معزون فی تجارت غلام کہلائے گا اور اس کا خرید و فروخت کرنا صحیح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ معزون نہ ہو، کون غلام معزون نہ ہو، تو اب لوگوں کو اس سے ضرر ہوگا، نقصان ہوگا. کیا ضرر ہوگا؟ کہ وہ معزون فی تجارت تو ہے نہیں، اگر یہ خرید و فروخت کر بھی لے، کوئی چیز خرید لائے تو سمجھ نہیں دے گا، تو لوگوں کا نقصان ہے، اس میں ضرر ہے نا، ان کو دھوکہ دینا ہے. اور غرور کو دفع کرنا یہ واجب ہے، غرور کو دفع کرنا واجب ہے. اس لیے آقا کا سکوت اس غلام کے لیے اذن مانا جائے گا.
بات سمجھ کہ نہیں. اور امام ظفر نے یہ کہا ہے کہ نہیں وہ معزون نہیں ہوگا، اس لیے کہ آقا کا جو سکوت ہے نا، سکوت غلام کو دیکھنے کے وقت میں، اس میں دو احتمال ہے. ایک احتمال تو یہ بھی ہے کہ وہ اس کے تصرف کرنے سے راضی ہے، اس نے اجازت دے دی اس کو، ٹھیک ہے. اور ایک اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ آقا جو خاموش رہا ہے وہ رضا کی بنیاد پر نہیں بلکہ غصے کے غضب کی بنیاد پر وہ خاموش رہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انتہائی غضب اور غصے کی بنیاد پر بھی انسان خاموش رہ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اب غصے اور غضب کی بنیاد پر کچھ نہ کہہ سکا ہو. تو اب دونوں احتمال ہیں، اور جو چیز محتمل ہو وہ حجت نہیں بنتی ہے. اس لیے امام ظفر کہتے ہیں یہ سکوت حجت نہیں بنے گا، لیکن ہمارا مذہب صحیح یہی ہے کہ یہ حجت بن جائے گا اور سکوت اذن مانا جائے گا. او ثبت ضرورت دفع الغرور، یا لوگوں سے الناس، لوگوں سے دھوکے کو دفع کرنے کی ضرورت کی بنیاد پر، وہ حرام، اور غرور دھوکہ یہ حرام ہے. کا سکوت المولا حین رأى عبده، جیسے کہ آقا کا سکوت جب اس نے اپنے غلام کو دیکھا، یبیع و یشتری، وہ بیچتا ہے اور خریدتا ہے. فإنه يصير إذنا له في التجارة عندنا، تو یہ اجازت بن جائے گا تجارت میں ہمارے نزدیک. لأنه لو لم يكن معزونا، اس لیے کہ اگر وہ معزون نہ ہو يتضرر الناس به، تو لوگوں کو اس سے ضرر ہوگا. ودفع الغرور عنه واجب، اور غرور کا ان سے دفع کرنا واجب. وقال ظفر رحمہ اللہ، اور امام ظفر نے فرمایا لا يكون معزونا، یہ معزون نہیں ہوگا، لأن سکوته يحتمل ان يكون للرضا، اس لیے کہ اس کی سکوت میں احتمال ہے کہ رضا کی وجہ سے ہو، اس سے تصرف کے راضی ہونے سے، بأن يكون لفرط الغیظ، اور اس وجہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ انتہائی غضب کی بنیاد پر. والمحتمل لا يكون حجہ، اور محتمل حجت نہیں بنتا ہے. بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ کئی صورتیں بیان ضرورت کی یہ ذکر کی. اب آگے فرماتے ہیں او ثبت ضرورت کثرت الکلام، ٹھیک ہے، یا ثابت ہو کثرت کلام کی ضرورت کی بنیاد پر. بیٹا یہ وہی ہے جو اصول الشاشی میں آپ نے پڑھا ہوگا، بیان عطف. بیان عطف ہے نا، مصنف نے اس کو بیان ضرورت کے ساتھ ہی ذکر کر دیا ہے، تبھی تو 7 بیانیے 5 ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. یا کثرت کلام یعنی کثرت استعمال کی بنیاد پر اس کو ثابت مانا گیا ہو، یا یہ کہ عبارت لمبی ہو جائے گی تو عبارت طول عبارت کی بنیاد پر وہ ثابت ہو. جیسے کہ کسی نے کہا لفلان علی 100 و درہم، کیا لفلان علی 100 و درہم، تو یہ عطف جو ہے اس بات کے لیے بیان ہوتا ہے کہ 100 بھی وہی ہے جو درہم ہے، ٹھیک ہے. اب لفلان علی 100 و درہم، تو 100 کا عطف ہے درہم، 100 پر عطف ہے درہم کا، بس میں کہ نہیں. تو اب 100 کیا ہے یہ چیز بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن اس عطف کی بنیاد پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو عطف ہے نا معطوف علیہ بھی اسی جنس سے ہے. اب گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں کے مجھ پر 100 درہم ہے اور 1 درہم ہے، تو اب کل ملا کر 101 درہم واجب ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب رہا یہ کہ یہاں پر حذف کیوں کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں طول کلام کی بنیاد پر، کہ کلام لمبا نہ ہو اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، یا کثرت استعمال کی بنیاد پر. جیسے کہ کہا جائے لفلان علی 110 دراہم، اب 10 دراہم 10 درہم ہے نا، تو 100 بھی درہم ہی ہوں گے. اب یہ نہیں کہا جائے گا لفلان علی 100 درہم و 10 دراہم، ہے نا، پہلے والے درہم جو ہے اس کی تمیز کو حذف کر دیا گیا کثرت کلام اور طول کلام سے بچنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ او ثبت ضرورت کثرت الکلام، یا ثابت ہو کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، اے کثرت استعمال ہی، یعنی اس کے استعمال کی کثرت کی بنیاد پر. او طول عبارت ہی، یا اس کے عبارت کے لمبا ہونے کی وجہ سے، یدل علی ما هو المراد، وہ دلالت کرتا ہے اس پر جو اس کی مراد ہے. کا قولی، جیسے کہ اس کا قول علی 100 و درہم، فإن العطف جعل بیانا، تو عطف کو بیان مانا ہے، لأن ال100 ایضا دراہم، اس لیے کہ 100 بھی دراہم ہی ہیں. فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 درہم و درہم، تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پر 100 درہم ہے اور 1 درہم ہے، کتنے ہوں گے؟ 101. وَإِنَّمَا حُذِفَ لِطُولِ الْكَلَامِ، الطول نہیں ہے بیٹا، یعنی زائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ دینا، لِطُولِ الْكَلَامِ، اور اس کو حذف کیا گیا طول کلام کی بنیاد پر، او لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ، اس کے کثرت استعمال کی بنیاد. کما یقولون، جیسے کہ وہ کہتے ہیں 110 دراہم یریدون به، اور وہ اس سے مراد لیتے ہیں ان الکل دراہم، کہ سب کے سب دراہم ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وہذا فیما یثبت فی الذمہ، اور یہ حکم اس میں ہے جو چیزیں ذمے میں ثابت ہوتی ہیں اکثر معاملات میں. کل مکیل، جیسے کہ مکیلی چیز ہے، مکیل جو چیز ناپ کر بیچی جاتی ہو، یا موزون یا جو وزن سے بیچی جاتی ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟
اب بخلاف سے ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا لی فلان علی مئۃ و ثوب، تو مئت پر عطف کیا ثوب کا، مئت پر عطف کیا ثوب کا، تو اب مانا ہوگا فلاں کے مجھ پر 100 اور کپڑا، کیا 100 اور کپڑا، تو اب ثوب جو عطف ہے اب یہ عطف بیان نہیں بنے گا، اس کے لیے عطف کیا ضرورت نہیں بنے گا، بیان ضرورت نہیں بنے گا، عطف بیان نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثوب ایسی چیز ہے جو ذمے میں ثابت نہیں ہوتی، مکیلی موزونی چیزیں یہ تو ذمے میں ثابت ہوتی ہیں، لیکن ثوب ذمے میں ثابت نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ہاں بیع سلم میں یہ ثابت ہو جاتا ہے، کیا بیٹا؟ بیع سلم میں یہ ذمے میں ثابت ہو جاتا ہے۔ جن تو بیع سلم پڑھی ہوگی ہے نا، اس کے کچھ شرائط ہیں، اپنی ان شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہوتی ہے نا۔ مختصر یہ سمجھو بیع سلم میں ہوتا یہ ہے کہ ثمن پہلے دے دیا جاتا ہے اور مبی ایک مدت معینہ کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے کہ اس وقت میں دی جائے گی۔ مثلا ابھی بیٹا جیسے اس وقت میں گیہوں کی کھیتی ابھی نہیں آئی ہے نا، کوئی کہے کہ ہمارے یہ پیسے لے لو اتنے، اور جب گیہوں آئیں گے اس تاریخ میں ہم فلاں گیہوں فلاں کوالٹی کا ہم آپ کو اتنا دے دیں گے، تو یہ بیع سلم ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ بعض میں آئے نہیں، شرط یہ کہ مبیع کا وقت مقرر ہو ہے نا، اس کی جنس اور اوصاف وغیرہ پورے بیان کر دیے جائیں اور اس کی تاریخ وغیرہ معین کر دی جائے، تو یہ اپنی شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ تو اگر اس طور پر بیع سلم کی ہے تو وہاں پر تو یہ ثوب ذمے میں ثابت ہوگا، ورنہ تو ثوب ذمے میں ثابت نہیں ہوگا۔ تو اب ثوب جو عطف ہے اس کا، یہ اس بات کے لیے بیان نہیں بنے گا کہ مئت بھی ثوب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب ایک کپڑا ہے تو 100 بھی کپڑے واجب ہوں اور 101 کپڑے واجب ہوں جیسے کہ وہاں پر ہوا تھا، یہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب ثوب کی بنیاد پر ایک کپڑا تو ہوگا، لیکن مئت سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں رجوع کیا جائے گا قائل کی جانب، اور جو اپنی وہ مراد بیان کرے گا وہی واجب ہوگا۔ اب اگر وہ کہتا کہ 100 سے مراد 100 روپے ہیں تو وہی واجب ہوں گے، کہتا 100 کپڑے ہیں تو وہی واجب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بخلاف قولہ لہ علی مئۃ و ثوب، برخلاف اس کے قول لہ علی مئۃ و ثوب کے، فلأن الثوب لا يثبت في الذمہ، تو ثوب ثابت نہیں ہوتا ذمے میں الا فی السلم، مگر بیع سلم میں، فلا يكون بیانا لأن المئة ايضا اسباب، تو یہ عطف بیان نہیں ہوگا اس بات کے لیے کہ مئت بھی اسباب ہے، بل يرجع الى القائل فی تفسیرہ، بلکہ رجوع کرے گا اس کے قائل کی جانب اس کی تفسیر کے بارے میں۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا المرجع الیہ فی تفسیر المئة فی جمیع المواضع، کہ مرجع وہی ہوگا مئت کی تفسیر میں تمام جگہوں میں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ میں یہ عطف اس کے لیے بیان نہیں بنے گا، بلکہ مئت سے مراد کیا ہے قائل ہی بتائے گا۔ ہمارا یہ ہے کہ نہیں، پہلی والی صورت میں درہم وغیرہ جو ہیں یہ مکیلی موزونی چیزیں یا عددی ہیں، ان میں مئت وہی ہوگی جو عطف ہے، معطوف ہے، بس میں نہیں، اور اس صورت میں قائل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فیجب فی المثال الاول ایضا درہم، تو پہلی والی مثال میں بھی درہم واجب ہوں گے، ومن المئت ما بینہ، اور مئت سے وہ واجب ہوگا جو وہ بیان کرے، کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک۔ وقد ذکرنا فرقہ، اور ہم نے اس کے فرق کو بیان کر دیا، کیا کہ کثرت استعمال کی بنیاد پر، طول کلام کی بنیاد پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے عطف کی بنیاد پر بیان مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔